السلام علیکم، میں فاطمہ۔ آپ جانتے تو ہیں ربیع الاول کے پیارے دن شروع ہو گئے ہیں، مقدس دن، اور آپ جانتے تو ہیں اس دنوں میں اتنا خاص کیا تھا جس کی وجہ سے ہم جشن میلاد مناتے ہیں۔ ان دنوں میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اور میں آپ کو بتانے والی ہوں اس کے ہی بارے میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے اور ان کی اور حضرت آمنہ کی باتیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مبارک پیٹ میں تھے اس وقت حضرت آمنہ کیا محسوس کرتی تھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب میں اپنے گھر سے باہر نکلتی تو میرے اوپر ایک بادل کا ٹکڑا چھا جاتا جس کی وجہ سے نہ مجھے گرمی لگتی نہ دھوپ لگتی، اور جب میں زمزم کے کنویں سے پانی بھرنے جاتی اس وقت جو راستے کے درخت ہوتے وہ میرے سامنے جھک جاتے، ایسا لگتا جیسے وہ مجھے سلوٹ کر رہے ہوں۔ اور جب میں زمزم کے کنویں کے پاس پہنچتی، میری باری آتی پانی بھرنے کی، تو جب میں پانی بھرنے لگتی پانی اتنا اوپر آ جاتا کہ میں اپنے ہاتھ مبارک سے وہ پانی اٹھا لیتی۔ یہ منظر دیکھ کے مکہ کی عورتیں مجھے روک لیتی کہ پھر وہ کہتی، اے آمنہ تو چلی جائے گی تو یہ پانی بھی نیچے ہو جائے گا، ہمیں بہت تنگی ہوگی یہ پانی بھرنے میں۔ تو اس طرح حضرت آمنہ بھی رک جاتی اور مکہ کی ساری عورتیں ایک ایک کر کے اپنے برتن بھر لیتی۔ اور جب حضرت آمنہ فرماتی ہیں، جب نہ مجھے کبھی پیٹ میں درد، مجھے نہ کبھی الٹی آئی، نہ مجھے کبھی تھکاوٹ محسوس ہو، نہ میں کبھی چڑچڑی ہوئی، اور حتیٰ کہ میرے سر میں بھی درد نہ ہوا، اور مجھے کمزوری بھی کبھی محسوس نہیں ہوئی، اور میرے جسم مبارک سے ایسی خوشبو آنے لگی، بہت اچھی خوشبو آنے لگی، اور مجھے ہر طرف نور محسوس ہوتا۔ اور جب میرا پیارا بیٹا میرے سامنے آیا گیا تو آپ جانتے تو ہیں بچہ پیدا ہوتے ہی کیا کرتا ہے، وہ تو رونے لگ جاتا ہے۔ جی نہیں، پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسا نہیں کیا تھا، وہ پیدا ہوتے ہی سجدے میں چلے گئے تھے، اور وہ حضرت آمنہ اپنے بیٹے کو بہت دیر سے دیکھ رہی تھی، یہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے پیدا ہوتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر بعد جب سجدے سے اٹھے تو انہوں نے شہادت کی انگلی اٹھائی اور فرمایا، جیسے وہ ایسے لگ رہا، اور آسمان کی طرف دیکھا ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کہہ رہے ہو، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے وہ گندگی سے صاف تھے، ان کے اوپر بس خوشبو تھی، اتنی خوشبو کے پورے کمرے میں خوشبو چھا گئی اور ہر جگہ کمرے میں نور چھا گیا، اتنا کہ حضرت آمنہ کو اپنا بیٹا نظر ہی نہ آیا، اور اس دھوئیں میں سے ایک آواز آئی، اے جبرائیل، اس بچے کو پوری دنیا گھماؤ اور اسے سارے نبیوں کی باتیں اس میں ڈال دو۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہی ساتھ پیدا ہو گئے تو نا مکہ میں خانہ کعبہ میں رکھے سارے بت ایک ایک کر کے منہ کے بل گر گئے، اور ان بتوں کا ٹوٹنے کا مطلب تھا اب بتوں کی پوجا خواص اور ایک اللہ کی عبادت شروع۔ فارس میں ایک عبادت گاہ تھی جدھر آگ کی عبادت کرا کرتے تھے۔ اچانک جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا پیدا ہوئے وہ آگ بھی اچانک بجھ گئی، کیا وجہ؟ اور اس آگ کا مطلب تھا اب ہمیں نبی پاک کی، اب ہمیں اس آگ کی روشنی نہیں چاہیے، اب ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی روشنی چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ فارس میں ایک جھیل تھی جس کا پانی کبھی خشک نہیں ہوتا تھا، اچانک وہ جھیل بھی خشک ہو گئی، اور اس جھیل کا مطلب تھا اب ہماری زندگی کہیں اور سے شروع ہو رہی ہے، جو کہ نبی پاک کی زندگی سے شروع ہو رہی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جب شیطان کے پاس یہ خبر پہنچی کہ اللہ کے آخری رسول کریم اکرم پیدا ہو گئے، وہ ہر جگہ آسمانوں میں، خلاؤں میں، زمین میں، ہر جگہ اپنا سر پھٹکتا ہوا رو رہا ہو کہ میں کیا کروں، میرے سالوں کی محنت مٹی میں تباہ ہو گئی، اب میں کیا کروں، اللہ کے آخری رسول پیدا ہو گئے، میں لوگوں کو اللہ کی نافرمانیاں کیسے کراؤں۔
یہ تو تھا جو زمین پہ ہوا، آسمانوں پہ بھی کچھ ہوا تھا۔ آسمانوں پہ ایک ایسی آسمان میں سے روشنی نکلی جس نے پورے عرب کو جگما دیا، ایسی روشنی جو پہلے کسی نے بھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ سارے واقعات تو اور معجزات اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کو فرمائے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک پہ، نبی پاک کی تمام آیتیں